ایک بہت بڑا فالٹ جو دینداروں میں پایا جاتا ہے، جو تقریباً یوں سمجھیں کہ سب میں ہی نظر آتا ہے، بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، وہ ہے توکل کی غلط ڈیفینیشن. توکل کی غلط ڈیفینیشن اس چیز میں تقریباً سب ہیں. نمبر 2، معاملات میں گڑبڑ. دین کو صرف عبادات تک محدود کر دیا ہے، عبادت تک. معاملات میں کیا معاملہ ہے؟ معاملات سمجھتے ہیں یعنی وہ احکام جن کا لوگوں سے تعلق ہے، کوئی ڈیل کرنی ہے، حقوق و لباس سے تعلق ہے، بیوی بچوں سے، والدین سے، دوست احباب سے، یا کوئی ایگریمنٹ ہے کسی کے ساتھ. ان معاملات میں جتنی اہمیت سے اسلام نے ان معاملات کو بیان کیا ہے اتنی اہمیت دلوں میں ہے نہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ نماز میں بڑے پکے ماشاءاللہ، داڑھی بھی اور سارا حساب کتاب ایک دم فٹ فاٹ، لیکن کاروباری معاملات میں 2 نمبر ہے، جھوٹ بولتا ہے. معاملات میں یہ بھی داخل ہے بغیر تحقیق کے بات کو آگے نقل کر دینا. دیکھو کیسی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک تو اس وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے، جو دیندار ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی ٹیکنیکل غلطیوں کی وجہ سے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ دیندار. چند سال پہلے ناگن پہ ایک واقعہ ہوا تھا. ایک شخص نے کہیں بائک چھیننے کی کوشش کی، ناکام ہوا، ڈاکو تھا، بھاگ گیا. دوسرا بے گناہ شخص جو ہے نا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا. یعنی وہ چونکہ مکس ہو گیا نا ڈاکو، اور لوگ سمجھے یہ ہے، حالانکہ وہ نہیں تھا. تو جب ایک آدمی کو غلط فہمی ہوئی نا، اس نے ڈاکو پہ تھپڑ مارا، تو دوسرا اب تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ ہے بھی کہ نہیں ہے. غلط فہمی کس سے ہوئی؟ ایک سے. اب ساری قوم اس بے گناہ پہ چڑھ گئی. وہ چیخ رہا ہے میں نہیں ہوں بھائی، لیکن اب کراؤڈ میں کوئی کسی کی سن نہیں رہا. وہ مار دیا اس کو، جان سے ہی مار دیا. تو یہ کیا جذباتی پن ہے بھائی؟ تحقیق تو کرو کہ کون ہے. کوئی بھی کسی کو تھپڑ، اتنا آسان ہو گیا ہے نا. آپ کی کسی سے دشمنی ہے، آپ بڑے روڈ پہ کہہ رہو کہ یہ میرا موبائل چھین رہا تھا، اور اس کا موبائل لے کے چھیننے کی کوشش کرو کہ میرا موبائل لوگ جمع ہو جائیں گے، مار دیں گے اس کو. تو یہ حالات ہیں. تو یہ تو جذباتی پن ہے یا نہیں ہے؟ کوئی تحقیق. فحش الزامات لگانے ہو کسی کے اوپر، یوٹیوب پہ ڈال دو فلاں ایسا ہے، چوری بنا دو، کسی کو چور بنا کے پیش کر دو. تو وہ چکر میں بہرحال کسی کو چور بولنا ہو چور بول دو، کسی کو زانی بولنا ہو زانی بول دو، کسی کو بولو میں نے اس کی جیب میں شراب کی بوتلیں دیکھی تھی وہ بول دو، پوسٹ بنا کے چلا دو. کسی کو بول دو کہ یہ چرسی ہے، میں نے اس کو پیتے ہوئے دیکھا ہے. ہر چیز ہماری مارکیٹ ماشاءاللہ ایسی ہے پاکستان کی، ہر چیز مارکیٹ میں بکے گی. سچ بڑی مشکل سے بکتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ سچ بیچنے کی میں بہت ٹائم لگتا ہے اس کی. اور آپ دیکھ لو نا، میرے بیانات ہوتے ہیں نا علمی، ان پہ شارٹ کلپ پہ ویورز دیکھو، اور ایک بیان کے دوران کہیں درمیان میں کوئی چٹکلا آ گیا یا کوئی ایسی بات آ گئی جو ینگ جنریشن کے لیے بڑی اٹریکٹیو تھی، تو چینل والے نے اس پہ چٹپٹا سا کلپ بنا دیا، اور وہ کلپ ایسا بنا دیا اور لیبل ایسا لگا دیا کہ جو بیان کرنے والا ہے اس کو شرم آ رہی ہے کہ بھائی یہ کیا لگا دیا تو نے. سب سے زیادہ ویور کس کے ہوتے ہیں؟ دھڑا دھڑ چل رہا ہوتا. اچھا نیچے گالیاں بھی ہوتی ہیں، مفتی صاحب یہ کیا ہے، یہ کیا لگایا ہے، سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گئی. تو جو لوگ دینداری کی طرف منسوب ہیں، میں دیندار اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ دیندار ہوتے نہیں ہیں، دین تو پورے دین پہ چلنے کو دیندار کہا جائے گا نا بھائی. جذباتیت، جو دماغوں میں شدت پسندی ہے، یہ اس نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. کسی کی زبان سے کوئی لفظ غلط نکل گیا ممبر پہ یا کہیں میڈیا پہ، اس کی ایسی کی تیسی. یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو توہین رسالت کا منکر ہے، یہ تو قادیانیوں کا وہ سپورٹر ہے، یہ تو جو ہے وہ علماء کے خلاف ہے. وہ 100 دفعہ قسمیں اٹھا کے بول رہا ہوں بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے؟
دقیانوس یا پرانا ٹھیک ہے نا, اس طرح کی. دوسری بات یہ جو میں نے بتایا توکل کی غلط ڈیفینیشن. ہمارے ہاں بہت معذرت کے ساتھ بہت سے دینداروں کو دیکھا ہے ان لاجیکل کام زیادہ کرتے ہیں, ایسا کام کریں گے جس کی کوئی سینس نہیں ہوگی, بولیں گے اصل تو نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, اللہ کے ہاتھ. الٹے کام کرے گا ہیں. ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ آپ کا کولیسٹرول لیول اس اسٹیج تک پہنچ چکا ہے, اگر آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آپ کسی بھی وقت ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ سکتے ہیں. صبح پھر انڈے کھا رہا ہوگا, پراٹھے کھا رہا ہوگا, دیسی گھی پی رہا ہوگا. بھائی موت زندگی تو کس کے ہاتھ میں ہے. یہ بے دین لوگ یہ باتیں نہیں کرتے, وہ تو یہی کریں گے ابے بھائی تمیز سے چلو ڈاکٹر. ان کا تو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے نا ٹھیک ہے نا. میں ان کی تعریف نہیں کر رہا کہ وہ صحیح کرتے ہیں, ان کی سوچ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر سب کچھ ڈاکٹروں سے ہی ہو رہا ہوتا تو یہ ڈاکٹر جو آپ کو مشورہ دے رہا ہے خود کیوں مر جاتا ہے ٹھیک ہے نا, خود دھماکے سے کیوں. کئی ڈاکٹر ایسے ہیں جو لوگوں کا کولیسٹرول لیول جو ہے نا بالکل بیلنس کرتے کرتے اپنا آؤٹ کر دیا انہوں نے. سب کچھ سیٹ چلتے چلتے بھی وہ مشہور ہے نا کہ جب انسان کی شامت آتی ہے تو اونٹ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کو بھی کتا کاٹ لیتا ہے حالانکہ کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی. لیکن ہم تو اس کے مکلف ہیں کہ ہمارے کام کی لاجک ہونی چاہیے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ توندے بھی نکلی ہوئی ہیں. ایک تو قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے انسان کا, وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. وزن بہت سے لوگوں کا بڑا ہوا ہوتا ہے, صحابہ میں بھی بہت سے ایسے تھے جو ان کا ویٹ زیادہ تھا, پیٹ بھی تھا بعض صحابہ کا, وہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن اپنی حماقتوں سے پھر بیماریاں آ رہی ہیں, شوگر آ رہی ہے, بلڈ پریشر ہو رہا ہے, کوئی پرہیز نہیں, کوئی کھانے پر کنٹرول ہی نہیں ہے. اللہ کی نعمت ہے اور شکر ادا کرو. اللہ آخر میں شروع میں بسم اللہ پڑھو, آخر میں الحمدللہ العظیم پڑھو تو کوئی نقصان نہیں ہو. جو صبح یہ دعا پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم, حدیث میں آتا ہے شام تک اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو یقیناً نہیں ہوگا. لیکن جو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اب آپ پر جو احتیاطیں واجب تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس گلی میں پاگل کتا گھوم رہا ہے, پھر آپ کو میں بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے گلی سے گزروں گا. اگر کوئی اور گلی نہیں ہے گزرنے کے لیے ٹھیک ہے نا, پھر تو چلو بھائی کوئی اور آپشن نہیں ہے, تو اب نقصان کا پورا اندیشہ ہے, تو اب میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو چلو نبی نے جو دعا بتائی ہے وہ پڑھوں گا. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ میری بچت ہو جائے گی. مجھے گزرنا بھی لازمی ہے اور کتا بھی ادھر ہے اور کوئی میرے پاس آپشن ہے نہیں. لیکن 10 گلیاں اور ہیں, پاگل کتا اس گلی میں ہے, تو آپ 100 دفعہ دعائیں پڑھ کے گزر جائیں تو پھر آپ گزریں گے تو اللہ کی قسم وہ کتا اتنا پاگل نہیں ہوگا جتنے پاگل آپ ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ آپ سے بچیں. وہ آپ نے کسی کو کاٹ لیا نا تو کوئی ٹیکا کام نہیں آئے گا. اس پاگل کتے نے کاٹ لیا تو اس کے ٹیکے ہیں, آپ اگر کاٹ لو گے, حقیقت بتا رہا ہوں, وہ نہیں بچے گا پھر, کیونکہ آپ اس سے بڑے پاگل ہو. اس کو تو عقل نہیں ہے نا, آپ میں تو عقل ہے. جو ہمارے جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں وہ دلائل دیتے ہیں معجزوں کی, کرامتوں کے جو واقعات ہوئے. کہتے ہیں 313 کا مقابلہ جب 1000 سے ہو گیا, اس کے کوئی اسباب تھے بدر میں, 313 کو اللہ نے 1000 پر فتح دے دی. بھائی یہ اسباب سے نہیں ہوتا, کچھ ہوتا کس سے ہے, اللہ سے ہوتا ہے. 313 دیکھو, نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی کشتی مشتی کوئی پانی کہیں بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے کیا کر دیا, کوئی محکمہ موسمیات والوں نے اعلان بھی نہیں کیا تھا بارش ہونے والی ہے, اچانک بادل آئے, پوری قوم تباہ ہو گئی. بھائی اللہ نے جب بچانا ہوگا بچائے گا, جب رکھنا ہوگا رکھے گا. جب مصیبت آئے گی تو اونٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو کتا کاٹ لے گا. تو کیا ضرورت ہے کتے سے بچنے کی, یہ تو کتا پن ہو گیا نا کہ جو ہے آپ بلا وجہ کتے سے بچنے کی کوشش کر رہے ہو. تو اب ان لاجیکل کام, حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں معجزات کم ہیں, بہت کم ہیں. آپ کی جو سیرت ہے نا 23 سالہ دور نبوت اٹھا کے دیں گے, ہر کام کے پیچھے کوئی لاجک ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھا گیا. جہاں لڑنا مفید نہیں تھا وہاں لڑائی کو ٹالا گیا. جہاں لڑنا مفید تھا مگر لڑنے کی طاقت نہیں تھی وہاں بھی جنگ کو ٹالا گیا. بھائی ضروری تو ہے مگر پاور نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے, سمجھ رہے ہیں, کیسے لڑیں گے. جہاں لڑائی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائی اب کمزور ہیں,
مگر اگر نہیں لڑے تو اس سے بھی جائیں گے, تو اب مرتا کیا نہ کرتا بھائی, تو وہاں پھر لڑا گیا. یعنی ہر چیز گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر, اسباب کو دیکھ کر ہو رہی ہے, کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہو رہا. ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا قوم کا, بڑا ہوتا ہے, وہ عزت مانگتا ہے کہ نہیں ہے. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے غزوہ احد میں مسلمانوں کو کتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ نہیں پہنچایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا, ہم اگر ہوتے ہم کہتے کہ یہ بس ہاتھ میں آ جائیں کسی طریقے سے, ان کو تو چھوڑنا ہے ہی نہیں. احد میں جیتی ہوئی جنگ ہارے ہم ان کی وجہ سے, ابو سفیان اور خالد ابن ولید, یہ دو حضرات تھے جن کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے, اور نبی کے سگے چچا شہید ہو گئے, 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے. اور اس میں سب سے بڑا کردار کن کا تھا؟ حضرت ابو سفیان اور حضرت خالد بن ولید کا. تو ہم ہوتے ہم کہتے بھائی ان کو چھوڑنا ایسے ہے جیسے گستاخوں کو معاف کرنا. ہم یہی کہتے ہیں نا, ان کو نہیں چھڑیں گے. پنجاب میں ہوتے تو ہم کہتے چھڑا مر جاؤں گا, چھڑوں گا نہیں چھڑیں گے. لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے کہ یہ تو جہاں ملے ان کو مار دو, تو کیا ہوتا کہ بھائی میرے پاس جو پوری دنیا بھی ابھی ہم نے اسلام کا جھنڈا قائم کرنا ہے, تو ہمارا پاس لڑنے کے لیے لوگ کون ہیں؟ یہی ہے نا قریش کے لوگ. کیا خیال ہے بھائی, اتنے افراد کہاں سے لے کر آئیں گے؟ اگر انہی کو سارے ظالموں کو مار ہی دیں گے ہم, تو میرے پاس تو اتنے تھوڑے سے لوگ ہیں لڑنے کے لیے. تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح اپنا بنانے کی کوشش کی جائے. حالانکہ کتنا بڑا, کیا جذبات ہوں گے, نبی کے سگے چچا کی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں کیسا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا. وہ پتا تھا سردار ہیں, یہ تلوار کی زور سے ان کو اسلام میں لانا مشکل کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد خالد ابن ولید کو پیغام پہنچایا کہ دیکھو خالد ابن ولید جیسا سمجھدار آدمی ابھی تک اسلام میں داخل نہیں ہوا, یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اور فرمائے تم ہمارے پاس آؤ گے تمہیں عہدہ بھی ملے گا, عزت بھی ملے گی. کیونکہ سردار کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کا مذہب قبول کر لیا تو ایسا نہ ہو میری بے عزتی ہو, مجھے تانے ملیں کہ یار ہر آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے اسلام تو قبول کر لیا, لیکن نبی کے سگے چچا کا خون سے تو تمہارے ہاتھ رنگین ہوئے ہیں نا, یعنی تمہاری وجہ سے قتل ہوا نا. کوئی اپنے باپ کا حوالہ دے گا کہ میرے باپ کو تم نے مارا, کوئی اپنے بھائی کا حوالہ دے گا میرا بھائی تمہاری وجہ سے. تو ممکن ہے مجھے غلام بنا کے رکھ لیا جائے. اور ایک آدمی جب ایک مقام تک پہنچتا ہے, آرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ جونیئر کو چیف بنا دیا جائے تو سینئر استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ یار جو ہمیں ہمیشہ سلوٹ کرتا رہا ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. انسانی فطرت ہے, یہ نیچر ہے. سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بھائی, جو ہمیں آج تک سلوٹ کرتا رہا ہے اب ہم اس کو کیسے سلوٹ کریں. تو آرمی کے جتنے سینئر آفیسر ہیں اکثر کیا کرتے ہیں, ریزائن دے دیتے ہیں. تو یہ انسان کی ایک نیچر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ خالد بن ولید کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے. اب ہم ہوتے تو فتویٰ لگا دیتے یہ تو لالچ دی جا رہی ہے اسلام میں لانے کے لیے, ہے بھائی کیا خیال ہے, عہدے کا اسلام قبول کرنا ہے تو بھائی اللہ کے لیے کرو, عہدے کا کیا عہدہ نہیں ملے گا, عہدہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ہماری مرضی, ہم تمہیں کہیں چوکیدار لگا دیں یا بس کا ڈرائیور بنا دیں, ہماری مرضی ہے, تو ہماری مرضی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, بھائی تمہیں عزت اسی طرح ملے گی. اس لیے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ آ جائے نا, ممکن ہے تھوڑی سی لالچ دے کے بلاؤ, لیکن آ جائیں گے نا, کچھ دن ہمارے ساتھ ماحول میں رہیں گے تو اسلام میں خود اتنی اٹریکشن ہے کہ ان میں اخلاص پیدا ہو جائے گا. یہ عہدے سب قربان کر دیں گے, دفعہ آنے دو, غلط فہمی ہے. تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر فیصلہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب بتاؤ ہم ہوتے ہم کہتے آنے دو ذرا, کہتے آن دے. تو وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 جنگیں ہو چکی ہیں, اس میں وہ ان کو ایمان کی توفیق نہیں ہوئی. اس جملے نے ان کو اسلام کی طرف مائل کر دیا. سردار آدمی تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا, جو خاندانی سردار ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو وہ آ گئے, اسلام قبول کیا, ان کو کمانڈر بنا دیا آپ نے. لیکن شروع میں تو کمانڈر, اس کے بعد آپ میں اتنا اخلاص پیدا ہوا ہے کہ آپ کہتے تھے کہ میں ہمیشہ امیر بن کے لڑا ہوں. حضرت عمر نے نا جیسے ہی دور حکومت آیا حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا,
اور بولا عام سپاہیوں کی طرح لڑو گے امیر نہیں بنو گے. انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں, مزہ آئے گا, پہلے کمانڈر بن کے لڑتا تھا, اب سپاہی بن کے لڑوں گا. کیا خیال ہے؟ ورنہ کسی کمانڈر کو معزول کر دو, سپاہی بنا دو, بڑا غضبناک ہوتا ہے وہ. اور وہ کمانڈر جس کو نبی نے کمانڈر بنایا ہو, وہ کہہ سکتے تھے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر بنایا, مجھے ابو بکر نے کمانڈر بنایا, اور مجھے سیف اللہ, اللہ کی تلوار کا خطاب دیا, اے عمر قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول. کیا خیال ہے؟ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ مجھے معزول نہیں کر سکتے. قرآن سے تو یہی پتہ چلتا ہے, حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے سیف اللہ, اللہ کی تلوار, اور ہمیشہ آپ نے مجھے کمانڈر بنایا, تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حضرت عمر نے سب سے پہلا کام ہی یہی کیا, جیسے ہی خلیفہ بنے سب سے پہلے خالد بن ولید کو معزول. لوگوں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے کوئی غلطی بھی نہیں کی انہوں نے, ویسے ہی کہا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ان کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. اسلام کی طرف تو اب لوگوں کی توجہ جائے نہیں, شخصیت پرستی آ رہی ہے, شخصیت پرستی برداشت نہیں ہوگی, معزول کیا ان کو. تو یہ اخلاص پیدا ہوا نا خالد بن ولید, ورنہ کمانڈر جو اتنے عرصے سے رہا ہو اس کو عام سپاہی بنا کے لڑانا آسان نہیں ہوتا. تو ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں ہر کام ایک سوچ کے ہو رہا ہے, ایک طریقے سے ہو رہا ہے. تو آگے ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفیر بنائے ہیں مختلف ملکوں میں بھیجنے کے لیے, ان سفیروں میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ جس کو چاہے اٹھا کے بھیج دو. مدد کہاں سے آئے گی؟ بادشاہ کے دل کو نرم کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. یہاں دعا مانگوں گا میں, جس کو چاہو بھیج دو. نا 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 نا, جتنے سفیر آپ نے ملکوں میں بھیجے ہیں نا بادشاہوں سے بات کرنے کے لیے, ان کی پرسنالٹی کو بھی بہت دیکھا گیا ہے کہ وہ قداور تھے, خوبصورت تھے, بلیغ تھے, بات کرنا جانتے تھے. اب کسی ایسے شخص کو سفیر بنا کے بھیج دیا جائے کہ وہ بولنا کچھ چاہ رہا ہے, نکل اس کے منہ سے کچھ اور رہا ہے, یا گھبرا رہا ہے وہاں جا کے, تو کتنی اچھی دعوت ہو, کیسی ہی زبردست حق ہو, لیکن اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کا بھی بڑا اثر پڑتا ہے. دیکھو آپ کے یہاں کوئی مہمان آیا, آپ نے ایسا خاندانی کھانا بنایا کہ وہ ڈش آپ کے گھر میں بہت ہی خاص مہمانوں کے یہاں پکتی ہے, لیکن اس کو شاپر میں ڈال کے آپ نے دے دیا مہمان کو. وہ بیٹھا ہوا ہے صوفے پہ, اے سی چل رہا ہے, بھائی کھانا آنے والا ہے, تو شاپر میں پلاؤ آ رہی ہے اور بکرے کی چانپیں اس میں گھوم رہی ہیں. آپ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ بولیں بھائی اس کو کھا کے دیکھو, مزہ نہ ہے پیسے واپس. وہ کھائے گا, وہ کہے گا میں کیا کہ لنگر کسی مزار پہ بیٹھا ہوں لنگر کے لیے. جتنی بھی مزے کی چیز ہو بھائی پیش تو تمیز سے کرو نا اس کو. پہلا اثر اس پہ جائے گا, وہ کہے گا آپ 100 دفعہ کہیں, اگر وہ عزت دار آدمی ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیسی پیکنگ ہے ویسے ہی اندر مال بھی ویسے ہی ہوگا. اب آپ 100 دفعہ کہتے ہیں. اس کے برعکس مسور کی دال ہے, آپ نے مہمان کے سامنے رکھ دی, ادھر کھیرے کٹے ہوئے, ادھر پیاز کٹے ہوئے, ادھر لیمن رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, بڑی تمیز سے اس کو بنایا ہوا ہے, تو وہ کھا لے گا, حالانکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, دال ہے. وہ کہے کہ شاید کوئی اسپیشل دال ہو ان کے یہاں, وہ تو کھانے کے بعد پتہ چلے گا کہ ذائقہ کیسا ہے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تبھی دیکھو جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سارے حسین ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدصورت آدمی کی ویلیو نہیں ہے اسلام میں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ کوئی خوبصورت تھوڑی تھے, لیکن ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں. لیکن زمین کی باتیں جو ہے نا, زمین پہ جو احکام ہوں گے وہ زمینی حساب سے ہوں گے, اسباب سے. میں نے بتایا تھا نا ابھی جمعے کو پورا ڈیٹیل میں بیان کیا کہ اسلام میں یہ کہ لڑکی کا نکاح اس کے ہم پلہ میں کیا جائے, اس میں قوم بھی دیکھی جائے گی. حالانکہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے, لیکن نکاح ایک دنیا کی ایک چیز ہے, اس میں جب تک جوڑ نہ ہو, قوم میچ نہ کر رہی ہو. قوم میچ کا مطلب یہ نہیں کہ غیر قوم میں, ایسی قوم جو اس کے یعنی خاندانی روایات کی وجہ سے ایک اس کے ہم پلہ سمجھی جاتی ہو, تاکہ عورت کو یہ احساس نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے وہ مجھ سے دنیاوی معاملات میں کمتر ہے, تو وہ پھر اس کی اطاعت نہیں کرے گی. تو دنیا کے حکام ہیں یہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے سفیر تھے نا, دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ, یہ سفیر تھے, ملکوں میں جاتے تھے بادشاہوں سے بات کرنے, اثر پڑتا تھا. پہلا امپریشن بادشاہ کے سامنے بھائی یعنی ہٹو بچوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ اتنے خوبصورت تھے جن کو نبی نے ملکوں میں بھیجا تھا سفیر بنا کے. اتنے خوبصورت, آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جو کوئی بہت خوبصورت عورت ہو فتنے کا سبب بنتی ہے, پردے کا حکم دیا ہے نا اس کو. مرد کو پردے کا حکم کبھی سنا آپ نے؟
حضرت دحیہ کلبی پر حضرت عمر نے مدینہ میں داخلے پر پابندی لگا دی تھی کہ عورتیں فتنے میں پڑ رہی ہیں ان کی وجہ سے. اور بعض روایت میں آتا ہے چہرہ ڈھانپ کے آیا کرتے تھے, چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں تھی. تو ایسی پرسنالٹی جب روم اور فارس کے بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑی ہوگی تو بادشاہ تھر تھر کانپے گا, بولے گا بھائی آسان نہیں ہے ان سے بات کرنا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے سرداروں کو عزت دی. دوسرے تھے ابو سفیان, ان کو بھی فتح مکہ, وہ تو آخری دم تک اسلام کی مخالفت کرتے رہے ہیں, لیکن نبی آخری دم تک کوشش میں رہے کہ ان کا اسلام میں لانا بہت ضروری ہے. ان کی بیٹی سے نکاح بھی کیا آپ نے, اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ تاکہ ان سے میری دشمنی کم ہو جائے. اب آپ یہ کہتے ہیں نہیں بھائی انہوں نے ہمارا اتنا نقصان پہنچایا, یہ تو ان کی بیٹی سے میں نکاح کروں, اپنے دشمن کی بیٹی سے نکاح, وہ بھی بیوہ اور بچوں والی بیٹی. حضرت ام سلمہ جو تھیں وہ تو بچے بھی تھے اور بیوہ بھی تھیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بعد میں پتہ نہیں ہمارے تعلقات خراب نہ ہو جائیں. آپ نے کہا یہی تعلقات بحال کرنے کا بہترین طریقہ ہے. ابو سفیان جیسا سردار جس نے اتنا نقصان پہنچایا, یہ اگر ادھر ہو گیا تو پھر یہ ہمارے دشمنوں کو اس سے زیادہ نقصان, کیونکہ اب تو لڑ رہے ہیں, یقیناً ان کو اپنے حق پر ہونے پر یقین نہیں ہے. جب ہماری طرف آ گئے پھر ہمارے لیے جب لڑیں گے اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ لڑیں گے. تو سارا کام اگر دعاؤں سے, وظیفوں سے, دم دروس سے چل رہا ہوتا میرے بھائی, تو یہ سب تکلف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ جس نے آنا ہے آئے, جس نے نہیں آنا نہیں آئے, میرا کام ہے دین کی دعوت دے دینا. یا پھر راتوں کو صرف روتے ہی رہتے کہ اللہ سب کو دین پر لے آ, بس مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, بس تو ہی لے آ. مجھے تو یہی ہے کہ میرے چچا کو انہوں نے مارا, میرے ماموں کو فلاں نے قتل کیا, میرے فلاں رشتہ دار کو فلاں نے قتل کیا, میرے بھائی کو فلاں نے قتل کیا, میرے سارا خاندان اور اتنا ظلم کیا مکہ میں, تو میں تو نہیں چھوڑوں گا. وہ یہی ہوتا کہ جو اپنے لوگ تھے لڑنے, جن کو آگے لڑنا تھا, وہ ساری کریم ختم ہو جاتی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گستاخی ہم اس لیے برداشت نہیں کرتے کہ حضرت ابو سفیان نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا اس کی تلافی کی ہے, انہوں نے اس کی تلافی کی ہے. بعد میں حضرت جو ہے نا وہ حضرت عمر کے دور حکومت میں اسلامی سرحدوں پر چلے گئے, لڑتے رہے جہاد میں. اور حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے جایا کرتے تھے, حضرت ہندہ کو. جب سخت لڑائی ہوتی تھی نا تو اس کو ان کو لے کر جاتے کہ اگر ہم پیچھے ہٹے تو ہمیں تانے دینا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ عورت کے تانے مرد سے برداشت نہیں ہوتے, بزدلی کے تانے. اگر وہ مرد ہے تو وہ بزدلی کے تانے برداشت نہیں کرے گا. تو وہ گئے کہ, اور ایسا ہی ہوا, لڑائی میں شکست ہو گئی, پیچھے آنے لگے تو حضرت ہندہ نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے. کہا کہ ویسے بڑے مرد بنے پھرتے ہو, گھر میں تو بڑے جو ہے نا بنے پھرتے ہو, کہ مرد ہیں آج میدان جنگ میں جوہر دکھاؤ نا. تو وہ کہاں پھر وہ برداشت کر سکے, وہ لڑے اور اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر خبروں میں تصدیق کی جاتی تھی. ایسا ہو قرآن میں ہے نا, ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, خبر پھیلا دی کسی نے فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا ہے, صحابہ نے جو ہے وہ چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا. قرآن میں کیا ہے کہ جب کوئی فاسق خبر لایا کرے تو پہلے کیا کرو, تحقیق. اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ صحابی فاسق تھے, معاذ اللہ. اس کا میں ایک علمی جواب دے چکا ہوں کہ یہاں اصطلاحی فاسق مراد نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے, اگر میں نے ابھی اس کا جواب دینا شروع کر دیا نا تو وہ پورا موضوع چینج ہو جائے گا. تو یہ کیوں فاسق کہا گیا ان کو, اس کی وجہ کیا ہے, اور یہ قرآن کے مزاج سے جو لوگ واقف ہیں وہ یہ جانتے ہیں. تو اس کا پھر میں کسی اور موقع پر سوال کا جواب میں انشاءاللہ دوں گا. تو قرآن نے کیا کہا کہ بھئی اڑتی ہوئی خبروں پہ یقین نہ کیا کرو. تو یہ بھی وجہ ہے جس کی وجہ سے دینداروں کو کیا کہا جاتا ہے, دقیانوس. اب آج کل لوگ پبلک کیا کر رہی ہے, گراؤنڈ ریئلٹی کو بالکل بھی نہیں دیکھتے. بچوں کی تعلیم کا کوئی سوچا ہوا نہیں ہوتا ہے بھائی, بچوں کی تربیت کی کوئی فکر نہیں ہے. بچے پیدا کرنے کے بارے میں ہمارا بیان تفصیل سے سنا ہوا ہوتا ہے بھائی, کہ بچے نسل بڑھانا اسلام میں کیا ہے, پسندیدہ ہے. تربیت سے متعلق بیان سنا نہیں ہوتا. دوسری بات کیا ہے کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہوتی, توکل پہ چل رہے ہوتے ہیں, شادی بیاہ میں استخارے نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا رشتے آتے نہیں ہیں, اچھے آ گئے, استخارے کی بھینٹ چڑھا دیا اس کو. حقیقت اچھا والا رشتہ آیا ہوا تھا, اماں نے استخارہ نکالا, وہ اس میں نیگیٹو آ رہا ہے, بہترین رشتے کا بیڑا غرق کر دیا. اور ایک کیا بولوں,
ایک میں کیا بولوں اس کے لیے، اب مسجد میں مناسب نہیں ہے کہ، لیکن اس سے ہلکا لفظ اگر میں بولوں گا تو مزہ نہیں آئے گا. کوئی آڑا ترچھا جو رشتہ ہوتا ہے وہ بتاؤ ساری زندگی کے لیے عذاب جان بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ ساری زندگی کے لیے، کیونکہ استخارے میں آیا تھا. مکھنچو کے حوالے کر دیا. بہت ہلکا لفظ ہے مکھنچو، بہت ہلکا لفظ ہے. تو وہ کس کے حوالے کر دی؟ مکھنچو، کیونکہ استخارے میں ہاں آیا تھا. او بھائی یہ کون سا استخارہ ہے؟ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نے استخارے نکالے اپنی شادیوں میں؟ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے استخارہ؟ بھائی استخارہ تو دعا ہے، اللہ بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو میرے دماغ کو یہاں سے ہٹا دے. کرنا تو وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. جب ایک رشتہ پسند آ گیا اس کا مطلب کھوپڑی میں آ گیا نا. استخارے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، بس اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کرنا پھر بھی وہی ہے جو ایک صاحب نے کہا استخارے کے بعد اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے. میں نے کہا استخارے سے پہلے بھی اگر دماغ میں آئے کہ کرو تو کرنا ہے، استخارے کے بعد بھی دماغ میں آئے کرو تو کرنا ہے. کیونکہ اس سے بڑا دنیا میں بیوقوف کوئی ہے نہیں جس کے دماغ میں آ رہا ہو کرو اور پھر بھی نہیں کر رہا ہو. دماغ جو اللہ نے رکھا ہے وہ آرڈر دینے کے لیے. دماغ کام کرتا نہیں ہے، کرتے ہاتھ پاؤں ہیں. زبان کام کرتی ہے، ہاتھ پاؤں. دماغ صرف سمجھاتا ہے کہ کرو یا نہیں کرو، بس یہ. تو استخارے سے کیا ہوگا کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی، اور کچھ نہیں ہے. نکال کے استخارے نکال کے بیڑے غرق کر دیے. تو اسلام تو کہہ رہے بھائی من خطب الیکم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا. اچھا رشتہ آئے کر لو نکاح. یہ نہیں کہا کہ استخارہ نکالو، کیونکہ گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہہ رہی بھائی اچھے کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو نہیں کرو. چاہے استخارے میں ہاں آئے یا نہ آئے اس سے کچھ نہیں ہوتا. اچھا رشتہ نہیں ہے اور استخارے میں ہاں آ رہا ہے، نہیں کرو. اچھا رشتہ ہے استخارے میں 100 دفعہ نہ آئے پھر بھی کرو. وہاں پہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ استخارہ نبی کے کہنے پہ کر رہے ہو، تو نبی نے یہ بھی تو کہا کہ اچھے رشتے کا انکار مت کرو. نبی نے یہ تھوڑی کہا کہ اچھا رشتہ ہے تو استخارہ کر کے استخارے میں نہ آئے تو نہ کرو. تو یہ آدھا دین فالو کر رہے ہیں نا کہ نہیں کر رہے؟ کاروبار کے معاملات میں استخاروں کی بھیंٹ چڑھاتے ہیں کاروبار کو. سردیوں میں استخارہ میں نکلا کہ برف کا کاروبار کرو. حقیقت ہے. دسمبر میں ان کے استخارے میں آ رہا ہے کہ ساری دنیا مشورے دے رہی ہے بھائی کوئلے کا کر لے، تھوڑا سا لوگ ہاتھ تاپ لیں گے اس پہ. برف کا تو سردیوں میں سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن چونکہ استخارے میں آیا ہے، استخارے میں وائٹ کلر آ رہا تھا تو وائٹ میں اشارہ تھا کہ برف. پھر کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں یار میں نے استخارہ بھی نکال لیے، اتنی محنت کی ہے میں نے صبح و شام، لیکن میرے کاروبار کا بیڑا غرق ہو گیا. پتہ نہیں اللہ چاہتا کیا ہے. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں برف کی، لیکن ہو ایسا ہی رہا ہے. او بھائی پہلے 6 دودھ کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو 7ویں کیوں کھول رہا ہے یہاں پہ؟ کہاں سے چلے گا تیرا کاروبار؟ وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی نا، وہ کام کرو جو دنیا نہیں کر رہی. ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی ایک طوفان آیا تھا، ہر آدمی اوبر چلا رہا ہے. بھائی اوبر میں ٹھیک ہے کریم، اوبر میں بڑا فائدہ ہے، مگر ایک حد تک ہی ہوگا نا. سارے ٹیکسی چلائیں گے تو بیٹھے گا کون اس میں؟ خود سوچو، خود سوچو نا. سارے ٹیکسی لے کے نکل گئے تو بیٹھے گا کون؟ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب ملے، وہ کوئی چلا رہے تھے پتہ نہیں اوبر یا کریم، کہہ رہے یار کاروبار فائدہ ہی نہیں ہو رہا یار، پتہ نہیں استخارہ بھی نکال لیا، یہ بھی کر لیا یار، وہ بات ہی نہیں رہی. میں نے کہا ہر آدمی ٹیکسی چلائے گا تو پھر وہ بات تھوڑی رہے گی. کہہ رہے اب کمپنیاں ظلم کر رہی ہیں، وہ انہوں نے بونس بھی کم کر دیا. میں نے کہا اس لیے کم کر دیا کہ ان کو اب کم بونس پہ بھی بہت لوگ مل رہے ہیں، تو وہ اپنے لحاظ سے ٹھیک کر رہی ہیں. تو ان کا بھی تو بزنس ہے، انہوں نے کوئی خیراتی ادارہ تھوڑی کھولا ہوا ہے کہ غریبوں کے لیے کوئی ویکینسی نکالی ہے انہوں نے. خیراتی ادارے دوسرے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بزنس ہے ان کا. وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا ہمیں جب کم میں مل رہا ہے تو ہم زیادہ پیسے کیوں دیں. تو دوسری گڑبڑ کیا کرتے ہیں، یہ بھی اکثر دینداروں میں دیکھا ہے، اگر کاروبار صحیح کاروبار کا انتخاب کریں گے بھی نا تو محنت نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے محنت کی تو ہم دنیا کمانے تو آئے نہیں ہیں، ہمیں تو اللہ نے اصل کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ آخرت کے لیے. تو پھر یہ تکلف کی کیا پھر اس تکلف کی ضرورت کیا تھی؟ تو بھائی
جب کمپٹیشن ہے تو جو زیادہ محنت کرے گا، کیا خیال ہے، وہی چلے گا. جب کمپٹیشن چل رہا ہے تو جو محنت زیادہ کرے گا وہی کرے گا نا، تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ہاں محنت میں غلو اسلام میں منع ہے، اتنا غلو کہ اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے، نیند کا بھی، بیوی بچوں کا بھی خیال نہیں ہے. ایک تاجر مجھے ملے، مجھے کہنے لگے میں کاروبار کو اتنا ٹائم دیتا ہوں، اگر میں اس سے زیادہ ٹائم دوں تو میں ڈبل پیسے کما سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہم دنیا میں پیسہ کمانے نہیں آئے تو اس لیے میں زیادہ ٹائم نہیں دیتا. میں نے کہا پھر باقی ٹائم کس میں خرچ کرتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے دیکھو اس وقت مسلمانوں میں تاجروں کی بہت کمی ہے. اگر یہ پیسہ مسلمانوں کے پاس آپ کے ڈبل پیسے ہو رہے ہیں تو قوم کے لیے کر لو میرے بھائی. یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ دنیا چھوڑ کے دین کی طرف آنا ہے. اگر ایسا ہوتا، میں نے ان کو قرآن کی آیت سنائی. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فی بیوت اذین اللہ ان ترفع وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہیں مسجدیں جن کے بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کی عزت کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. میں نے کہا اس کا مطلب وہ تجارت میں لگتے ہیں، خرید و فروخت میں لگتے ہیں، تبھی تو ان کو یہ چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی نا. اگر یہ تجارت اور خرید و فروخت میں لگنا ہی سے اسلام روکتا تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تجارت سرے سے کرتے ہیں ہی نہیں. تو میں نے کہا تجارت میں مشغول ہونا دین کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم آئے اس وقت تجارت آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی آپ 5 ٹائم نماز کے لیے وقت نکالیں. اگر بزنس میں اتنے مشغول ہیں کہ 5 نمازوں کا ہی ٹائم نہیں مل رہا تو یہ غلو ہے. نمبر 2 اپنی صحت کے لیے ٹائم نکالیں. بزنس میں اتنا مشغول ہے کہ نہ واکنگ نہ دوستوں کے ساتھ ٹاکنگ، صحیح ہے نا، اور نہ کبھی تفریح کا ٹائم نکل رہا ہے اور نہ کوئی ایکسرسائز کا ٹائم نکل رہا ہے، نہ یہ تو اپنی ذات، یہ صحت کے حوالے سے. تیسری چیز ہے بیوی بچوں کا کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ٹائم، وہ بھی نکالنا پڑے گا. سمجھ رہے ہیں نا. ایسے بزنس میں مشغول ہو گئے کہ یعنی بیوی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دے رہا، پھر پیسے ہی دے رہا ہے ٹائم کی جگہ. جب بیگم کہتی ہے بھائی تھوڑی بیٹھ کے، کبھی رات کو جب گھر آؤ تو تھوڑی تمیز سے کچھ دیر بیٹھ کے گپ شپ لگا لیا کرو. وہ رات کو آ رہے ہیں 2:45 بجے، تاجر لوگ اکثر یہی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیوی بچے باغی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچے باپ سے مانوس نہیں رہتے، تو بھائی ان کے لیے بھی ٹائم نکالو. اب وہ نکالنا کیسے؟ وہ ہر ایک کا شیڈول الگ ہو سکتا ہے کاروبار کے لحاظ سے. کوئی ہفتے میں 1 دفعہ نکال لے زیادہ ٹائم، کوئی روزانہ کی بیسس پہ ٹائم دیتا رہے. وہ کرنا کیسے وہ تو ہر آدمی کے حالات، لیکن ٹائم نکالنا بولو بھائی پڑے گا. تو کاروبار کے لیے بھی ٹائم، رشتہ داروں کے لیے بھی ٹائم، صحت کے لیے بھی ٹائم، تھوڑا سا لوفری کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے. ایک ہوتی ہے تفریح، ایک ہوتی ہے لوفری، دونوں میں فرق ہے. وہ لوفری نہیں جو لونڈے لپاڑے کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میں دبئی میں تھا نا، تو ہمارے جو میزبان تھے وہ تھوڑا سا، میں دبئی جانے کا ایک بڑا مقصد فریش ہونا بھی تھا نا، کہ تھوڑا سا دماغ فریش ہو جائے گا، تھوڑا گھومیں گے پھریں گے. تو وہ مجھے لے کر نکلے کوئی پارک دکھانے دبئی میں نا. تو وہ ہم اتنی دیر سے پہنچے کہ وہ پتہ نہیں بند ہونے کا ٹائم تھا، پارک تھا یا کیا جگہ تھی. تو وہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا مجھ سے، صاحب آج تو سارا دن ہمارا ضائع ہی ہو گیا، ہم لیٹ نکلے ہیں گھر سے تو آج بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتی. تو میں کہتا تھا بھائی ہم لوفری کے لیے آئے ہیں، تفریح کے لیے نہیں آئے. لوفری اور پکنک میں فرق یہ ہوتا ہے، تفریح میں انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، میں نے یہاں جانا ہے لہذا اس کو ٹائم کا پابند ہوگا، اتنا ٹائم میں نے اس پارک میں گزارنا ہے یا ایکویریم دیکھنا ہے یا وغیرہ وغیرہ. تو وہ ایک ہدف ہوتا ہے. تو میں نے کہا اس میں بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے. بھائی آپ نے ایک شیڈول بنایا کہ مجھے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں پارک میں جانا ہے، وہ دیکھنا ہے، نہیں پہنچے تو ٹینشن ہوگی نا. لوفری کہتے ہیں صبح نکلو جدھر بھی چلے جاؤ، صحیح ہے نا، جہاں بھی پہنچ گئے وہ وہی تفریح ہے. تو میں نے کہا بس اب جب نکل گئے نا جو اپنی رہائش گاہ سے تو ہماری پکنک شروع ہے. کوئی بات نہیں، وقت پہ پہنچے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پہنچے تو یہی پکنک ہو رہی ہے. اور سناؤ کیا حال ہے، کوئی لطیفہ سناؤ، ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ لوفری. لوفری کا مطلب بس نکل جاؤ.
تو دماغ کو کیا ہے, کوئی ٹینشن نہ لیے. یہ بھی تو ایک ٹینشن ہے نا, میں نے پارک جانا ہے یا بیچ پہ جانا ہے یا سوئمنگ کرنی ہے, تو سوئمنگ کے لیے یہ ہونا چاہیے, تو یہ پاجامہ کہاں سے لاؤں, تو بوٹ کہاں سے لاؤں, پھر اتنے بجے پہنچنا ہے, اگر لیٹ ہو گئے تو وہ بند ہو جائے گا, تو یہ بھی ٹینشن ہے نا. لو فری کا مطلب نکلو, جدھر بھی جائے بس وہی ہے, ٹھیک ہے نا. جہاں بھی پہنچ گئے ٹھیک ہے, نہیں پہنچے تو بھی زیادہ ٹھیک ہے. پھر اس کو کیا کہتے ہیں, اٹ از کالڈ لو فری. جو لوفر لڑکے ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی کرتے ہیں نا, کوئی ان کا ہدف ہوتا ہے بھائی. جو بے روزگار لونڈے لپاڑے معذرت کے ساتھ جو صبح صبح گھر سے نکلتے ہیں, ان کا کوئی ہدف ہوتا ہے کہ کہیں جانا ہے؟ وہ ایسے ہی گھوم رہے ہوتے ہیں, کبھی اس گلی میں گھس گئے, کبھی اس گلی میں گھس گئے, کبھی گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھ گئے, یہ والا ڈھکن صاف نہیں ہے تو اس ڈھکن پہ بیٹھ گئے, ٹھیک ہے نا. کوئی آج کل اکثر لڑکوں کا, تو اگر یہ کام روزانہ بیسس پر ہو پھر تو غلط ہے, لیکن سال میں 2-4 دفعہ یا مہینے میں 1-8 دفعہ لوفری بھی ہونی چاہیے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اس میں لڑکے غلط کرتے ہیں, وہ پھر سیٹنگ بازیاں بھی شروع کر دیتے ہیں, وہ حرام ہے. لیکن مہینے میں 1 دفعہ انسان کو دماغ کو فریش کرنے کے لیے, یا سال میں 1 دفعہ یا 6 مہینے میں 1 دفعہ ایسا بھی ہونا چاہیے. بس گھر سے نکلیں لو فری کریں گے, ٹھیک ہے نا. جہاں بھی چلے گئے, جہاں گئے وہ وہی دیکھ لیا. میں نے کہا چلو دبئی دیکھ لیا ہم نے, مارکیٹ دیکھ لی, ماشاء اللہ یہ کیا بک رہا ہے بھائی. تو میں تو پھر ہر چیز انجوائے کرتا ہوں, کوئی بھی نظر آ جائے بھائی کیا بیچ رہا ہے بھائی, تو یہاں پہ کھڑا ہو کر, تو یہی لو فری ہے. ان سے انٹرویو لے لیا ہم نے تھوڑا سا, اچھا آپ کہاں کے ہیں, باجوڑ کے ہیں, ماشاء اللہ زبردست, تو کیسے یہاں آپ جو ہے کب آئے یہاں پہ. انٹرویو لے لیا انسان نے اس سے, آپ کہاں کے, بھائی لاہور کے. یار یہاں تو وہ پائے وائے تو آپ کو ملتے نہیں, تو کیسے گزارا کر رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو ایک تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے, آدمی انٹرویو لے لیتا ہے اس سے. تو یہ تفریح نہیں ہے, یہ پکنک نہیں ہے, اٹ از کالڈ لو فری. تو آپ نے بزنس میں لو فری کے لیے بھی ٹائم بولو بھائی, جہاں کوئی کام نہ ہو, کوئی کام نہ ہو, بالکل کام لیس ہو کے بیٹھے ہیں آپ. کام ہے, کسی نے خربوزہ لا کے رکھ دیا تو خربوزہ کھا لیا, ٹھیک ہے نا. سموسہ رکھ دیا تو سموسہ پیل دیا, ٹھیک ہے. گٹکے پان پہ نہ جائیں بس. تو یہ جو ہے یہ کبھی کبھی یہ بھی کیا ہے, یہ بہت ضروری ہے, صرف ضروری نہیں ہے. اکثر جو ڈپریشن اور نفسیاتی کیسز ہیں نا, میں نے پڑھاکو لوگ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں. دماغی محنت کر رہے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد میں, کتابیں لے کے پڑھ رہے ہیں ہر وقت. دیکھو خوش مزاج دماغ جب تک فریش نہیں ہوگا تو خوش مزاجی آئے گی دماغ میں, اور جو خوش مزاج نہیں ہوتا وہ خود بھی ڈپریشن میں اور دوسروں کو بھی ڈپریشن کا مریض بناتا ہے کہ نہیں بناتا. تو میں نے دیکھے بہت سے پڑھے لکھے لوگ جو قوم کے وسیع تر مفاد میں اپنے مستقبل کو بنانے میں ہر وقت ایک روٹین پہ چلتے چلتے سیٹنگ اوپر کی کیا ہو گئی, آؤٹ ہو. میں جب پاکستان نیوی میں نے شروع میں کچھ وقت اپرینٹسشپ کی ہے نا, تو وہاں ہمارے ایک ٹیچر تھے, بہت قابل تھے. وہ فزکس پڑھاتے تھے, پڑھاتے نا ایک لفظ کو 5-6 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے. شروع میں تو ہم نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, بعد میں پتہ چلا اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ ادھر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, آؤٹ ہو گئی. میں نے کہا یار اتنا ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ آدمی اور اتنی بڑی پوسٹ پر, ادھر سے کیا ہے, کیا فائدہ یار. وجہ کیا ہے کہ زندگی میں کبھی لو فری تفریح کی ہے. تفریح تو بعض دفعہ خود ایک ٹینشن بن جاتی ہے. اب آپ کو پتا ہے کہ ایک پارک جانا ہے, آپ نے وہاں بچوں کو لے کے پہنچے, وہ بند ہو گیا یا کھلا ہے, لیکن پتہ چلا جو ٹکٹ بہت مہنگا ہے, تو یہ پارک ٹینشن دے, یہ تفریح ٹینشن دے گی نا آپ کو, کیا خیال ہے. تو اس لیے ہم نے تفریح سے اوپر کی چیز نکالی ہے, حلال لو فری. اس میں لو فری کا لفظ چونکہ غلط معنی میں استعمال ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر وہ اس میں ناجائز تو ناجائز ہی ہوتا ہے نا, تو اس کو جائز لو فری آپ کہہ سکتے ہیں. تو کاروبار میں صحت کو ٹائم دیا, سمجھ رہے ہو, بیوی بچوں کو ٹائم دیا, والدین کو, یہ سب کیسے دینا ہے یہ اپنے بزنس کے حساب سے. اور پھر جو کچھ وقت دین کی تبلیغ کے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم, چاہے مہینے میں 1 دفعہ, ہفتے میں 1 دفعہ, علماء کے بیانات سننے کے لیے بھی, علم کے لیے بھی. وہ ساری چیزیں آدمی جب تمیز سے بیٹھتا ہے نا, ڈائری لے کے, کاپی پینسل لے کے, تو سب چیزیں اس کو, ہم تو بیٹھتے ہی نہیں نا تمیز سے, سوچتے ہی نہیں ہے. لائف جو کاروبار میں گھسا ہوا ہے تو گھستا چلا جا رہا ہے, جو بیٹھا ہوا ہے سست بن کے, وہ سست ساری صبح شام سونے میں گزر جاتے ہیں اس کے. تو کبھی کاپی پینسل لے کے بیٹھیں, اپنی ٹائم اپنی لائف کو تھوڑا سا مینیج کریں. تو اس میں شیطان سب سے بڑا وسوسہ کیا دیکھو, یار جب ٹائم اتنی وہ ہو جائے گا نا, ایک ٹائم باؤنڈ زندگی ہو, تو ہم تو اسٹریس میں جائیں گے. تو میں نے بتایا کہ اسی میں لو فری کے لیے بھی ٹائم ہے نا, تو اسٹریس میں کیسے جائیں گے آپ, کیسے جائیں گے بھائی اسٹریس میں. وہ بھی ایک, لیکن اس کا بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. اب دیکھو ہم 1 ہفتہ دبئی لو فری کر کے آ گئے, اب یہ دوبارہ تھوڑی جا رہے ہیں, مجھے لوگ تو اب بھی بلا رہے ہیں,
مختلف ملکوں سے دعوت. میں بھائی میں نے کہا یار میں نے گھر میں بھی بیٹھنا ہے, ابھی بھی دعوت آئی ہوئی ہے ایک دوسرے کنٹری سے, تو میں نہیں جا رہا. میں نے کہا بھائی میرا مدرسہ بھی ہے, وہاں میں نے پڑھانا ہے, مدرسے والوں نے نکال دیا ہے. تو ہمارا جو علمی ترقی ہے ساری, جو ہم وہاں ٹیچنگ کر کے ایک علم حاصل, جو علماء ٹیچنگ نہیں کرتے نا, تدریس نہیں کرتے, ان کا علم نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا ہم تو سارا علم جو ہمیں کنواں جو پانی جو ملتا ہے وہ تو مدرسے سے ملتا ہے نا, ٹیچنگ کرتے ہیں, قرآن حدیث اور فقہ پڑھاتے ہیں, تو وہاں سے معلومات جمع ہوتی ہیں, تو وہی سارا کام خراب ہو جائے گا. تو بڑے ہر چیز کو ایک تھوڑا سا بیلنس رکھنا پڑتا ہے. تو دیندار میں جو بڑی میں گڑبڑ بتا رہا تھا کہ وہ سرے سے محنت کرتے ہی نہیں ہیں, یا دین کی غلط تشریح ان کے دماغ میں آتی ہے. کاروبار بھائی تو ڈبل کما سکتا ہے, تو آدھا کیوں کما رہا ہے؟ تم ڈبل کماؤ اور اس کمائی کو اللہ کی قرب کا ذریعہ بناؤ. رشتہ داروں پہ خرچ کرو, یتیموں پہ خرچ کرو, دینی مدارس پہ خرچ کرو, دین کی تبلیغ پہ خرچ کرو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر غریب ہوتے تو کیا 100 گھوڑے دیتے جہاد میں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد میں مال کی بھی ضرورت تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ مالی تعاون کس نے کیا؟ تاجروں نے کیا نا, جو صحابن. اگر وہ تجارت چھوڑ دیتے کہ ہم پوری زندگی دین کی تبلیغ کریں گے, تو اللہ کے نبی فرماتے تبلیغ کے لیے بھی پیسے تو چاہیے, وہ کہاں سے لاؤں میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں میرے بھائی. ایک ڈاکٹر صاحب تھے, بڑی پیاری بات کی انہوں نے کہا دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جہاد ہوتا تھا تلواروں سے, تو تلواریں کسی فیکٹری میں بنتی ہوں گی نا, کیا خیال ہے اگر وہ فیکٹری والے بھی فیکٹریاں بند کر کے نکل جاتے کہ ہم بھی کیا کریں گے, جہاد کریں گے, تو اللہ کے نبی آنے دیتے ان کو؟ بولتے بھائی تم اسی بزنس میں, تم یہی بزنس کرو, لوہے بناؤ, زرے بناؤ, بھائی اس سے خریدنے کے لیے کچھ تو مل رہا ہے نا ہمیں. تو دین کی تبلیغ کے لیے کوئی بھی تبلیغ والے بھی نہیں چھڑواتے. تبلیغ والے یہ کہتے ہیں بھائی 4 مہینے لگا کے سیکھ لو کام کو. جب پوری زندگی ایک بزنس میں لگائی ہے تو کچھ وقت تبلیغ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کچھ وقت لگواتے ہیں. کچھ وقت اس لیے لگواتے ہیں کہ اب ساری زندگی دین کبھی نہ سیکھا نہ سنا, وہ چیزیں تو بہت کر لیں, تو اب 4 مہینے لگا کے 100% دینی ماحول میں ہوگے تو اس کی اہمیت پیدا ہوگی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں اب گھر جا کے اپنے کاروبار سنبھالو اور مسجد میں ٹائم دو. ایسا ہی ہے نا. تو جس میں جتنا حوصلہ ہوتا ہے کوئی سال کے لیے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ لوگ ہیں جو رائے میں مقیم ہوئے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ پورا کراچی رائے میں جا کے مقیم ہو گیا, یا کیونکہ پھر ریونڈ والوں کو کھانے کے لیے کہاں سے ملے گا؟ سارے ہی تاجر اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں, سارے ہی اگر ریونڈ میں مقیم ہو جائیں, تو ریونڈ میں تو میرے بھائی وہ ان کو تو ڈاکٹر کی بھی وہاں اسٹینڈ بائی ڈاکٹر ہوتے ہیں, تو وہ سارے MBBS کے بچے بھی وہاں آ جائیں گے, تو کوئی فیوچر میں ان کو ڈاکٹر ملے گا, کوئی الیکٹریشین ملے گا پنکھا جوڑنے کے لیے, مائک خراب ہو جائے گا تو کوئی بندہ ملے گا, وہ جو مائک ٹھیک کرنے والا ہے وہ کہے گا میں تو خود ساری ایجوکیشن چھوڑ چھاڑ کے تبلیغ کے لیے نکل گیا, وہ مائک ٹھیک کرنے والا نہیں ملے گا آپ کو. تو دینداروں کو جو میرے بھائی یہ جو مختلف تانے دیے جاتے ہیں, کچھ تانے صحیح بھی ہوتے ہیں. تو پہلی وجہ اس کی میں نے بتائی جذباتیت. نمبر 2 توکل کی غلط تشریح. سمجھ رہے ہو نا, زمینی حقائق دیکھ کے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے, محنت نہیں. جو قوم محنت کرتی ہے, دیکھو غیر مسلم ممالک میں, یورپ میں بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جن کی طبعی عمر 10-20 سال تک بڑھ چکی ہے. ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی ان لوگوں نے, 60 سال ہوتی تھی اب 70 سال ریٹائرمنٹ کی عمر کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ جگہ جگہ جم بن گئے ہیں, جگہ جگہ پارک بن گئے ہیں, لوگ جاگنگ بھی کر رہے ہیں, واکنگ بھی کر رہے ہیں, اور جناب صحت کا بڑا خیال کر. تو اللہ نے ان کی عمروں کو, جاپان میں 100 سال سے اوپر کے بہت لوگ ملیں گے آپ. ہمارے ہاں پہلے ماں اپنے بچے کو توکل کی بھیंٹ چڑھاتی ہے, وہ جو چیزیں بچے کے لیے ضروری ہیں وہ کھانے کو نہیں دے گی, وہ جو گند بلا دکان سے مل رہا ہے کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے, کھائے جا رہا ہے. جب بچہ ہو گیا بیمار تو پھر دم درود, پھر بھی پرہیز نہیں, دم درود, جھاڑ پھونک, تعویذ, دعائیں, منتیں, نظر لگا دی فلاں نے, یہ کر دیا, مرچیں جلاؤ, یہ گھما پھرا کے پھر وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے کہ وہ بچ جاتا ہے. بچتے بچتے پھر مختلف. اچھا پارک میں جو چہل قدمی کرتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, ان سے میں کئی دفعہ میرا ارادہ ان سے بولوں کہ آپ گھر چلے جائیں, اس چہل قدمی میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. کبھی کبھار میں بھی صبح پارک میں جاتا ہوں نا, کن پارکوں میں جاتا ہوں یہ نہیں بتاؤں گا میں آپ کو, کبھی کسی میں کبھی کسی میں کبھی لوکیشن نہیں بتاتا میں. تو لیکن پارک میں ایک چیز دیکھی ہے, لوگ چہل قدمی کر کے
کر رہے ہوتے ہیں باتوں کے ساتھ. واکنگ کے بجائے ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہوتا ہے. ایسی چہل قدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ جو صبح کی واکنگ ہے نا, یہ اسپیڈ کے ساتھ ہوتی ہے اور اپنی پوری دماغ کو ایک طرف فوکس کرنا ہوتا ہے. خواتین بھی نظر آتی ہیں اس میں, بڑی عمر کی خواتین ہیں جن کو ڈاکٹروں نے بتایا ہوتا ہے کہ بھئی آپ بھی واکنگ کریں, تو وہ وہی ساس بہو کے قصے چل رہے ہیں. او بہن تم تو, ابھی میں جاگنگ کر رہا تھا, جاگنگ تو چند کچھ بوڑھی عورتیں تھیں, میں جاگنگ کرتے ہوئے ان کے قریب سے گزرا نا, تو بہو کا لفظ میرے کان میں پڑا کہ نہیں وہ بہو جو ہے نا آٹا نہیں گوندتی, پتہ نہیں کیا کرتی. میں نے کہا بھائی ان سے بولو یہ مسائل بس کرو یار. یہاں اگر بہو اور نندوں جٹھانیوں کی ٹینشن پارک اس لیے تھوڑی بنا ہے بھائی, چھوڑو باتیں نہیں کرو, ابھی اسپیڈ کے ساتھ آپ واکنگ کریں. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, اس طرح کی واکنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو ٹاکنگ کے ساتھ ہو. ایک دم اسپیڈ کے ساتھ چلنا پڑتا ہے, سانس پھولے آپ کا اور پھر لمبے لمبے سانس لیں ہوا میں. یہ 10-15 منٹ کی واکنگ بہت زیادہ مفید ہے صحت کے لیے. تو جاگنگ بھی نہیں ہے, نہ واکنگ ہے, نہ جم وم جانا اسلام کے خلاف سمجھا جاتا ہے. میں کبھی کبھار جم جاتا ہوں, ہر تھوڑے دیر میں آدمی آ کے مجھے دیکھ رہے ہوتے جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی خلائی مخلوق آ گئی ہے. کہہ رہے مفتی صاحب آپ, مفتی صاحب آپ ریئلی اس طرح کہ پتہ نہیں کتنے تو عقیدت یعنی چینل کو انسبسکرائب کر چکے ہوں گے اب تک. یا مفتی صاحب یہ مفتی ہو گئے یار, یہ کام کر رہے ہو. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک کامن سینس کی بات ہے. صحابہ کے دور میں, بلکہ صحابہ کیا 100 سال پرانے چلے جائیں, جسمانی محنت زیادہ تھی نا لوگوں کی. گاڑیاں ایجاد نہیں ہوئی تھیں, بائکیں نہیں تھیں, سارے کام پیدل ہوتے تھے اور سارے کام لوگ گھر میں خود کرتے تھے. وزن بھی اٹھا رہے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں. کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا, کوئی ٹھش پش بٹن کا کوئی سسٹم نہیں تھا. بیل بھی نہیں ہوتی تھی, دروازہ بجانا پڑتا, دھاپ دھاپ دھاپ, اس سے ہاتھوں کی ایکسرسائز ہوتی تھی. کیا خیال ہے, گدھا گاڑی کو, گدھے کو چلانے میں آدمی کو خود گدھا بننا پڑتا ہے. گدھا اگر مریل ہے تو اس کو دھکے دے رہے ہیں. گھوڑا گاڑی, گدھا گاڑی, یہ ساری چیزیں ہوتی تھی نا. تو جسمانی ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, سائنسی ترقی سے کیا انسان کی نیچر چینج ہو گئی ہے؟ ہیں لوگ کہتے ہیں اب اتنی ترقی کا دور ہے, اب ہمیں جسمانی محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی آدم علیہ السلام کو بھی پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھانی پڑی تھی, گندم یا جو. اب کوئی یہ کہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے, اب ہم 10,000 سال پرانا والا فلسفہ نہیں چلائیں گے, اب بھی وہی خربوزے کھائیں, انار کھائیں. اب تو اتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, اب تو گیس پہ چلیں گے ہم. ہو سکتا ہے بھائی جاپان کا سائنسدان جو بہت بڑی ایجادات کر چکا ہے, لیبارٹری میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, تو اپنی انرجی کے لیے اس کو بھی باہر نکل کے خربوزہ کھانا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا. وہی طریقے سے انسان کی باڈی میں کوئی چینج نہیں آیا. معدے کا سسٹم وہی ہے جو 10, 15, 20 ہزار سال پہلے تھا. چبانا انہی دانتوں سے پڑے گا. گرینڈ کی بھی چیزیں آپ پیٹ میں ڈالو گے کہ مجھے دانتوں کے چبانے کے تکلف نہ ہو, تو وہ تھوڑے دنوں میں مر جاؤ گے. ویسے ہی آپ, ایسا ہی ہے نا. روٹی بھی چبانی پڑے گی آپ کو, وہ سارا. ہاں بیماروں کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں, لیکن وہ جو چیزیں ایجاد ہوئی ہیں وہ بھی ہیں یہی جڑی بوٹیاں ہیں جن کو مختلف شکلوں میں. پیناڈول اب اس پیکنگ میں آ گئی ہے, ورنہ پیناڈول ہمیشہ سے کھا رہا ہے انسان, لیکن اس شکل میں نہیں تھا. اس شکل میں نہیں, وہ کسی اور شکل میں ہوگی. وہ حکیم کوئی جڑی بوٹی کھلا دیتے ہوں گے جس میں بخار اتارنے کے کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہوں گی اس میں. تو پیراسیٹامول جو ہے نا, جو مشہور ایک فارمولہ ہے. تو اسی طرح یاد رکھو, جب سائنس کتنی ہی ترقی کر لے, اب اگر کمپیوٹر ایجاد ہو گیا ہے اور آپ بٹن پہ سارے کام کر لیتے ہو, تو اس سے آپ کی انگلیوں کو جو حرکت دینے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو نا. اس کے لیے آپ کو الگ سے حرکت دینی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا, چلنا پھرے گا. کیونکہ اللہ نے جو ہمیں مسل دیے ہیں وہ اس لیے تھوڑی دیے ہیں, وہ تو ہاتھ تو وزن اٹھائے گا تو ہاتھ رہے گا, پاؤں سے چلو گے تو چلنے کے قابل رہو گے. اور یہ بات تو وہ جنہوں نے یہ مشینیں ایجاد کی ہیں وہ ہم سے زیادہ ان چیزوں کے قائل ہیں.
تبھی وہ اتنی کچھ ایجاد کر کے بھی سائیکلنگ کر رہے ہوتے ہیں, صبح صبح سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں. میں ملیشیا میں تھا تو زیادہ تر غیر ملکی ہمیں لگے پارک میں جاگنگ کرنے والے, مسلمان وہاں بھی کیا ہے بیچارے شارٹ. تو اب اس میں کوئی مفتی ہو, عالم ہو, جو بھی ہو, کچھ بھی بن جاؤ, تو باڈی یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مفتی صاحب ہیں تو آپ گھر میں پڑے ہوئے رہیں, ٹھیک ہے نا, کھاتے جائیں, اسٹور کرتے جائیں, آپ کے کوہان کی شکل میں جمع ہو جائے گا, کیونکہ آپ مفتی ہیں, آپ کے پاس ورزش کا ٹائم نہیں ہے, یا ورزش آپ کے وقار کے خلاف ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ بولیں گے مفتی صاحب ہو کے ڈنڈ پیل رہے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ کے چونکہ ایکچولی وقار کے خلاف ہے, تو وہ کیا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو مفتی صاحب ہیں, باڈی نہیں مانتی کسی کو تو مفتی ہے یا عالم ہے یا ڈاکٹر ہے یا کچھ, باڈی نہیں مانتی. وہ کہیں گے بھائی پہلے تم انسان ہو, میڈیکل سائنس کی زبان میں تم ایک سمجھدار حیوان ہو. حقیقت ہے نا, میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے, انسان بھی جانور ہی ہے لیکن ایک بڑا ذہین قسم کا حیوان ہے وہ. تو لہذا تمہیں صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ تمام کام کرنے پڑیں گے جو ایک مزدور کو کرنے پڑتے ہیں, ایک گٹکے والے کو کرنے پڑتے ہیں, ایک ٹماٹر والے کو کرنے پڑتے ہیں. اس میں چاہے کوئی مفتی اعظم ہو, چاہے وزیر اعظم ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو. لیکن لوگوں کی ایک سوچ کی بات بتا رہا ہوں. تو اب اکثر دینداروں کو دیکھا ہے وہ ورزش نہیں کرتے, وہ وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. بزرگ بعض لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے ہوتے ورزش, حالانکہ وہ بزرگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہم ورزش کریں. وہ اگر پارک میں چہل قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ اپنے بزرگی کا پورا خیال کر کے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے وقار سے خرامہ چلو. پھر مریدین کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حضرت جی سے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی ہو جائے گی, تو مریدین کی واکنگ بھی گئی تیل لینے. میں نے دیکھے ہیں بعض لوگ خانقاہوں سے فارغ ہیں, کوئی خلافت ملی ہوئی ہے ان کو, جوان ہیں, تو اب وہ واکنگ کر رہے ہوتے ہیں پارک میں بڑی تمیز کے ساتھ نا, وقار کے ساتھ, اور اسی وقار کا خیال کرتے ہوئے ان کے مریدین بھی پیچھے پیچھے. وہ مریدین یہ ہو رہے تھے ایک قدم آگے نکل گئے تو گستاخی بھی ہو سکتی ہے. اب گستاخی تو کے چکر میں وہ تیز واک ہی نہیں ہو رہی. تو میں کہتا ہوں یا تو تمیز ادب کر لو یا اپنی صحت بنا لو, دونوں میں سے ایک کام کر لو. تو ان لوگوں سے میں مریدوں سے کہتا ہوں بھائی اپنے شیخ کے ساتھ واکنگ کی ضرورت ہی کیا ہے, شیخ کی اسپیڈ آہستہ ہے, آپ کی اسپیڈ تیز ہے. تو اگر بے ادبی کا خطرہ ہے تو دوسرے پارک میں جا کے وہاں کر لیا کرو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ادب کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے. اگر صحت یہ دیکھتی نا کہ چونکہ ان کے پاس چلنے کا ٹائم نہیں تھا, ان کو تیز چلنا چاہیے تھا, لیکن چونکہ ایکچولی ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے آہستہ چل رہے تھے, تو ان کی انرجی جتنی برن تیز چلنے میں ہونی چاہیے تھی اتنی آہستہ چلنے میں ہوگی. فطرت ان چیزوں کو لیفٹ نہیں کراتی. تو صحت کے معاملے میں دینداروں کو دیکھ لو, صحتیں برباد کی ہوئی ہیں. اور پھر ایک صاحب کو تو میں نے یہاں تک کہا, میں نے کہا دیکھو پھر بھی اللہ چاہے بیمار کر سکتے. اگر کوئی جم جا رہا ہے, جاگنگ کر رہا ہے, سارا صحت کا خیال کر رہا ہے, پھر بھی اللہ, پھر اگر بیماری آئے گی نا وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ اللہ کی طرف سے ہوگی, وہ اللہ کی طرف سے ہوگی. وجہ اس کی یہ کہ بھائی وہ اس کے بس میں جو تھا وہ اس نے. ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے تو کیا وہ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ہمارے نبی سے زیادہ کون صحت کا خیال رکھتا ہوگا؟ آپ نے تو وہ چیزیں بتائی ہیں جو صحت کے لیے مفید ہیں, جو صحت کے لیے نقصان دہ ان سے منع کیا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے ہیں. تو ایک بیماری وہ ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے اور ایک خود کی طرف سے. تو ایک صاحب تھے وہ کہنے لگے مفتی صاحب جب صحت کا خیال بھی ہم کریں گے اور جم بھی جا رہے ہیں اور جناب جاگنگ بھی کر رہے ہیں اور یہ سارے, تو پھر بیماری نہیں ہوں گے. تو بیماری تو اللہ کی رحمت ہے اور اس میں تو گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر کبھی کوئی بیماری نہ ہو تو یہ تو بڑا عذاب ہے. میں نے کہا بیماری اللہ کی رحمت ہے بشرطے کہ اپنی حماقتوں سے نہ آئی ہو. سمجھ رہے ہو؟ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہو. آپ گٹکا کھا کے منہ کا کینسر ہو گیا تو یہ آپ کی طرف سے ہے, یہ کینسر اللہ کی طرف سے نہیں ہے. سگریٹ پی پی کے پھیپھڑوں کا بیڑا غرق کر دیا آپ نے, تو یہ بیڑا غرق اللہ کی طرف سے نہیں ہوا ہے, ہوا تو اللہ کی طرف سے, اس لیے کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے, لیکن وہ آپ کی حماقت کی سزا دی اللہ نے آپ کو. تو یہ والی کھا کھا کے اتنا تھوپ لیا یہاں پہ, اب چلا نہیں جا رہا ہے, یا قبض ہو گیا, پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے, کہہ رہے کوئی بات نہیں گناہ معاف ہو رہے ہیں میرے. ہر تکلیف پہ گناہ معاف ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کانٹا بھی چبھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے, ایک کانٹا بھی چبھتا ہے ایک گناہ معاف ہوتا ہے, اس سے حدیث میں آتا ہے.
تو اب آپ کہہ رہے ہیں کانٹے کی اتنی سی تکلیف پہ جب گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اب تو 6 پراٹھے جو میرے پیٹ میں وہ پٹ رہا ہوں، اب تو میرے اگلے پچھلے سارے کبائر صغائر معاف. تو بھائی اب توبہ استغفار کا موقع ہے، یہ شکر کا موقع نہیں ہے، یہ توبہ کا موقع ہے. اللہ معاف کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، سمجھ رہے ہیں نا. لیکن وہ کیا کر رہا ہوگا؟ وہ کہہ رہا ہوگا کوئی بات نہیں بھائی، تکلیف بھی کس کی رحمت ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. ہاں جب توبہ کی توفیق مل گئی ہے، اللہ آئندہ نہیں کھاؤں گا، معاف کر دے، اللہ نے معاف کر دیا، اب یہ تکلیف کیا بن جائے گی؟ اب یہ رحمت بن جائے گی. بھائی اللہ نے جب ایک چیز معاف کر دی، پھر اللہ کہیں گے اب تکلیف تو ہوگی، 6 پراٹھے تو بولیں گے، لیکن اب اس تکلیف میں تیرے گناہ کیا ہوں گے؟ معاف ہوں گے، چونکہ تو توبہ کر چکا ہے. تو گٹکے کھانے کی وجہ سے منہ کا کینسر ہو گیا، آپ نے توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، تو اب یہ کینسر انشاءاللہ رحمت بن جائے گا. لیکن توبہ اتنے آرام سے ہوتی نہیں ہے، وہ اوپر اوپر سے توبہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہونے دو، پھر ایک دفعہ اور ٹرائی کر کے دیکھیں گے. میں نے دیکھا ہے نا، دیکھا ہے، نہیں چھوڑتے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں چھوڑتا، نہ چرچ چھوڑتے ہیں، نہ ہیروئن چھوڑتے ہیں، نہ شراب چھوڑتے ہیں. وہ اوپر اوپر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم توبہ کر رہے ہیں، لیکن وہ دوبارہ موقع ملے تو دیکھو ان کو، وہ اس سے زیادہ آگے نکلتے ہیں. تو یہ چند فالٹ ہیں دیندار حضرات میں، یعنی وہ لوگ جو دین کی طرف